موضوع ہے ایکسل میں فارمیٹنگ کیسے کرنا ہے۔ اچھا، آج ہمارا ہے لیسن نمبر 2۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے لیسن 1 کیا تھا، آج ہمارے پاس ہے لیسن 2۔ لیسن 2 میں ہم کیا کریں گے، ہمارا لیکچر ہوگا سیلز اور فارمیٹنگ۔ سیلز یہ کہلاتے ہیں، یہ سارے سیلز ہیں، ان کو فارمیٹ کیسے کرنا ہے وہ ہمارا موضوع ہے۔ تو چلیے فارمیٹنگ کو دیکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی رپورٹ بنانی ہو تو آپ کو کئی سیلز کو بڑھانا پڑتا ہے، کئی کو کم کرنا پڑتا ہے۔ مان لے کہ یہ میرے پاس ہیں 4 سیل، ان کو میں کر رہا ہوں مرج اینڈ سینٹر۔ ٹھیک ہے، ادھر میں بارڈر لگاتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس طرح ایک ٹیبل بناتا ہوں، یہ میری ٹیبل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں لکھتا ہوں ٹیبل۔ اب مجھے یاد آیا کہ یہ میں نے غلط بنایا، یہ 4 نہیں کرنے تھے، 5 کرنے تھے، جبکہ میں نے ادھر لکھ بھی دیا 1 2 3 4۔ ٹھیک ہے، اور میں نے ادھر نیچے بھی کچھ ڈیٹا پٹ کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ دیکھیں، میں نے ایک دفعہ جنرل لکھا، اس کے بعد اس کو کیا کیا، یہاں سے ڈریگ کیا تو سب پہ کیا آ گیا، جنرل۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو یہاں سے اس سائڈ پہ ڈریگ کریں گے تو یہ بھی جنرل ہر سیل کے اندر آ جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے۔ اس کا دوسرا طریقہ ہے، اس کو آپ کاپی کریں گے کوئی بھی سیل کو، ٹھیک ہے، کنٹرول سی سے کاپی ہو جائے گا۔ کاپی ادھر سے بھی ہو سکتا ہے اور ادھر سے بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ کنٹرول سی سے۔ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک جنرل لکھا جائے تو یہاں لا کے آپ پیسٹ کر دیں، یہ سارا جنرل لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا بڑا کر دیں تاکہ آپ کو نظر آئے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ اب یہاں اس سیل یعنی سی اور ڈی کے درمیان ایک اور ہم نے سیل کریٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا آپشن ہے؟ اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ آپ یہاں پہ رائٹ کلک کریں، ادھر سے یہ انزرٹ کا آپشن ہے، انزرٹ کریں گے، یہ دیکھیں ایک اور بن گیا۔ اس کو دوبارہ ختم کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے، اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے، یہ والا ڈیلیٹ۔ ٹھیک ہے، یہ آپشن ہے۔ اس کے علاوہ شارٹ کٹ کی اس کا ہے کنٹرول اور پلس، یہ آپشن بھی ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے کنٹرول مائنس، یہ آپشن بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آپشن ہے یہ والا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں انزٹ۔ ٹھیک ہے، اور ختم کرنے کے لیے کیا ہے، یہ ساتھ ہی ڈیلیٹ ہے۔ یاد رکھیں، جس کو ڈیلیٹ کرنا ہو اس کو سلیکٹ کرنا ضروری ہے، یہاں سے ایسے سلیکٹ ہو جانا ہے، کوئی بھی کالم کو سلیکٹ کر کے۔ اگر ان دونوں کے درمیان آپ ایک اور بنانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں انزٹ، 2 دفعہ کلک کریں گے 2 بن جائیں گے، 3 دفعہ کریں گے 3 بن جائیں گے، جتنے آپ کو چاہیے آپ درمیان میں بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ جب آپ بڑی شیٹیں بنا رہے ہوتے ہیں اس میں پھر آپ کافی ڈیٹا اندر لکھ دیتے ہیں، اس ڈیٹے کو دوبارہ لکھنا ناممکن ہوتا ہے۔ درمیان سے اگر آپ کو کچھ اور لکھنا ہو تو سارا ڈیٹا اڑا کے دوبارہ لکھنے کی بجائے آپ درمیان میں ایک اور کالم ایڈ کر سکتے ہیں۔ سیم اسی طرح یہاں سے آپ رو بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ رو ایڈ کرنے کا بھی سیم وہی پروسیس ہے، یہاں سے سلیکٹ کریں گے، ایسے سلیکٹ، یہ دیکھیں، سلیکٹ کے بعد یہاں سے آپ انزرٹ کریں گے، یہ دیکھیں یہ انزرٹ ہوتا جائے گا۔
اور ڈیلیٹ کرنا ہو یہاں سے آپ ڈیلیٹ کر دیں، ڈیلیٹ ہو جانا ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ فارمیٹ بھی ہے۔ فارمیٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ رو کی ہائٹ ہے، آٹو فٹ رو ہے، آٹو فٹ کالم وڈتھ ہے، ڈیفالٹ وڈتھ ہے، ہائڈ اینڈ ان ہائڈ ہے، موو فار کاپی ہے، ٹیبل کلر ہے، پروٹیکشن شیٹ ہے، لاک سیل ہے، فارمیٹ سیل ہے۔ لاک کریں گے تو وہ کوئی بھی نہیں کھول سکے گا۔ پروٹیکٹ شیٹ کو جب پاسورڈ لگائیں گے دوسرا بندہ نہیں اوپن کر سکے گا۔ یہ موو فار کاپی کا جو آپشن ہے، اس سے آپ اسی شیٹ کی ایک اور کاپی بنا سکتے ہیں یہاں سے، شیٹ 2 اس طرح کر کے یہاں سے موو فار کاپی کر کے ایک اور شیٹ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ہائٹ کا کیا مطلب ہے؟ ہائٹ کا مطلب ہے کہ آپ کوئی رو کو ہائٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سیریل نمبر لگانے کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ اس کو سیریل بھی لگا سکتے ہیں، یہاں سے سیریل نمبر، تو یہ 1 2 3 4 5 7۔ اچھا اس میں آپ کو بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ لکھ دیا، اس کو یہاں سے ڈریگ کریں گے سارا، اگر ڈائریکٹ نیچے ڈریگ کریں گے تو کاپی ہو جائے گا، اور ادھر سے فل سیریز کریں گے تو یہ کاپی ہو جانا۔ یہ یہاں کل فارمیٹنگ یہ ہم نے کل ڈسکس کیا ہے، اس طرح سیٹنگ اس کی، جو کہ آپ پچھلے لیکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آج ہم پھر بھی ریپیٹ کر رہے ہیں۔ فارمیٹنگ میں اس کو سلیکٹ کریں گے تو یہ سینٹر پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد یعنی دنوں کے نام لکھ کے بھی آپ ٹریک کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ ادھر لکھ دیں منڈے، ٹھیک ہے۔ اب آگے کے مہینوں کے نام آپ کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی کو ہی ڈریگ کریں، یہ نیچے تک جائیں گے، سارے منتھ کا نام خود بخود لکھا آ جائے گا، منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے، یعنی اسی طرح لکھ کے جائیں گے۔ اگر سب میں ہی منڈے لکھنا ہو تو یہاں سے سیل کاپیز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح آپ مہینوں کے نام بھی لکھ سکتے ہیں، مان لیں جنوری لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنوری لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو خود بخود بھی آ سکتا ہے، اور یہاں سے آپ ڈریگ کر کے بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ نومبر تک گئے، دسمبر تک۔ یہ ہم نے سیریل نمبر کو بھی ڈریگ کرنا سیکھ لیا، ہفتوں کے نام بھی، مہینوں کے نام بھی، سال کا بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ 2025 سے آپ اس کو آگے بڑھاتے جانا چاہتے ہیں، بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 2025 کاپی ہو گیا، یہاں سے فل سیریز کر دیں گے تو سارا آپ کا سال آگے ہوتا جائے گا۔ اچھا اب ہائڈ ایک آپشن ہے ہمارے پاس کہ ان 3 سیلوں کو ہائڈ کرنا ہے جو خالی ہیں، تو کیا کرنا ہوگا؟ ان کو سلیکٹ کریں، یہ سلیکٹ ہو گئے، یہاں سے رائٹ کلک کریں گے، یہ دیکھیں ہائڈ کا آپشن ہے، یہ ڈیلیٹ نہیں ہوا، موجود ہے لیکن ہائڈ ہے۔ اچھا وہ بعد میں چاہیے آپ کو نکالنا ہو، اس صورت میں کیا کریں گے؟ ان دونوں کو سلیکٹ کریں گے، رائٹ کلک کریں گے، ان ہائڈ، وہ واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا مان لو کہ یہ شیٹ آپ کی بڑی ہے اور سکرین سے باہر جا رہی ہے، اتنی بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کچھ نظر نہیں آ رہے ہیں، میں یہ 1 اور یہ وہ لاسٹ والا، اس کو نا ہم سیریز کو آگے ہی بڑھا دیتے ہیں، ڈائریکٹ ہی کٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پریکٹس کر رہے ہیں۔ اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ 1 2 3 4 5 کے بعد میں 15 سے آگے دیکھنا چاہتا ہوں، اس صورت میں ہمارے پاس ایک آپشن آتا ہے فریز کے نام سے۔ فریز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر فریز لگاتے ہیں، فریز کہاں سے لگتا ہے؟ یہ ویو پہ آ کے یہ فریز پین،
ٹھیک ہے، یہ دیکھیں فریز ٹاپ رو، فریز فرسٹ کالم، فریز مین. یہاں پہ میں لگاتا ہوں فریز. اچھا اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ میں اگر آگے جاؤں اس طرح تو یہ دیکھیں 4 کے بعد ساری چیزیں ہائیڈ ہو کے جا رہی ہیں، ہم آگے جاتے جا رہے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ دیکھیں آپ آگے جا سکتے ہیں، یہ آپ کا مٹے گا نہیں. یہ آپشن کیا کہلاتا ہے؟ فریز کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم فریز نہیں کرتے ہیں، اب ہم فریز کو ختم کرتے ہیں، انفریز کرتے ہیں، اس صورت میں جب ہم رائٹ سائڈ پہ نیویگیٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ساری شیٹ غائب ہوتی جائے گی. یہ دیکھیں ٹھیک ہے، ہمارا یہ فریز کا بھی کنسپٹ کلیئر ہو گیا. اچھا ایک اور بات، فریز میں 2 اور آپشن بھی تھے، غور کیا ہوگا آپ نے. یہاں پہ ہم لگا رہے ہیں فریز ٹاپ رو. ٹھیک ہے، رو کو جب فریز کریں گے تو کیا ہوگا؟ اب دیکھیں، اب میں نیچے نیویگیٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اوپر والی رو میری فریز ہوئی ہے، وہ ہٹے گی نہیں میں جتنا بھی نیچے چلا جاؤں. ٹھیک ہے، اگر فریز کو تھوڑا نیچے لا کے لگا دیں، انفریز کریں گے پہلے، فریز ٹاپ رو کریں گے تو یہ جس سیل پہ آپ نے فریز کیا ہے وہاں سے اوپر سارا فریز ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹاپ. اچھا جی، فریز فرسٹ کالم بھی ہے، یعنی فرسٹ کالم بھی فریز الگ ہوتا ہے. فرسٹ رو فریز کے لیے انہوں نے الگ الگ آپشن دیے. باقی جو فریز پین ہے جنرل، وہ جہاں پہ بھی لگا لو اس ایریے سے سارا کچھ فریز ہو جانا ہے. اب یہ میں نے لگا دیا ہے 9 کے جی پہ. ٹھیک ہے، یہاں فریز لگانے سے یہ دیکھیں یہ سارے فریز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو پھر رائٹ سائڈ پہ نیویگیٹ کریں گے، اس طرف بھی فریز ہوا ہے. یہ تھا ہمارا فریز کا کنسپٹ. تو یہ بھی ہم نے سیکھ لیے. ڈیٹا انٹری کا بھی ہم نے سیکھ لیا. اچھا ان کو مٹانا ہو، جتنے ایریا کو مٹانا ہو اتنے کو سلیکٹ کریں، رائٹ کلک کریں، کلیئر کنٹینٹ کر لیں، مٹ جائے گا. ٹھیک ہے، اس سب کو بھی مٹانا چاہتے ہیں تو مٹا سکتے ہیں. ہم اتنا مٹا دیتے ہیں، رائٹ کلک، کلیئر کنٹینٹ، یہ سارا مٹ گیا. اچھا مان لو میں نے غلطی سے مٹایا تھا، پھر کیا آپشن ہے؟ غلطی سے مٹانے والے ڈیٹا کو واپس لانے کے لیے ہمارے پاس آپشن ہے کنٹرول زیڈ کا. یہ دیکھیں کنٹرول زیڈ کیا، سارا واپس آ گیا جتنی بھی ہم نے اب مان لو دوبارہ اسی پہ جا رہے ہیں تو کنٹرول وائی کر دیں، پھر مٹ جائے گا. کنٹرول زیڈ کریں پھر آ جائے گا. تو یہ شارٹ کٹ بھی آپ نے یاد رکھنے اور اس کا استعمال کرنا ہے. اچھا اس کے بعد سلیکٹ رینج بھی ہے. اس طرح آپ سلیکٹ کر کے نا یہاں تک مان لو 10 تک آپ پرنٹ نکالنا چاہتے ہیں، اتنا 9 تک نکالنا چاہتے ہیں، باقی کا پرنٹ نہیں دینا ہے، صرف اتنے ایریا کا پرنٹ دینا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس ایریا کو سلیکٹ کریں، کنٹرول پی سے آپ کا پرنٹ آتا ہے، یہ کنٹرول پی ہے. ٹھیک ہے، اب تو یہ دیکھو 3 شیٹوں پہ آ گیا، سارا ڈیٹا آیا. یہ آپشن ہے پرنٹ ایکٹیو شیٹ پہ آ کے کلک کر کے پرنٹ سلیکشن، یعنی جس ایریا کو ہم نے سلیکٹ کیا صرف اس کا پرنٹ چاہیے ہو تو اس آپشن پہ کلک کریں، صرف وہ آئے گا جس کو ہم نے کلک کیا تھا، سلیکٹ کیا تھا. اچھا اب یہ 2 شیٹوں پہ جا رہا ہے، اس کو ایک شیٹ پہ لانے کے لیے کیا طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پیج سیٹ اپ پہ جانا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے اس سائز کو تھوڑا کم کر دیں. آج کے لیے